اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اوپر بات ہوگی اور اکانومی کے اوپر. سٹاک مارکیٹ 1,00,000 پوائنٹ کی طرف گامزن ہے. 90,000 کی جو ایک بیریئر ہے اس کو کراس کر گئی ہے. اس کا ہم جائزہ لیں گے اور مین جو ہماری جو انالیسز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سٹاک ایکسچینج میں ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے کس کس قسم کی جو ہے وہ معلومات اور کس قسم کی چیزوں کا نالج ہونا چاہیے. اگر ہم کوئی اس طرح کے فائنینشیل انالسٹ نہیں ہیں, سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے ماہر نہیں ہیں, تو کیا چیزیں ہیں جن کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے اس وقت جب کہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہ ہو جو کہ ڈیزائرڈ ہے. اس میں پھر ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ وہاں پہ جس کو آپ کہتے ہیں اسپیکولیٹو بزنس ہوتا ہے بہت زیادہ ہے. پھر جو ہے وہاں یہ جو سٹاک ایکسچینج کا بزنس ہے کیا 1,000 یا 900 کمپنیاں جتنی ہیں ان سب کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہے, یا یہ جو ہے یہ تیزی جو ہے وہ کسی خاص سیکٹر میں ہے یا چند ایک 10-15 کمپنی میں. اس کا ہم جائزہ لیں گے. پھر اس میں ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ جو ہماری سٹاک ایکسچینج ہے اس کا ہماری اکانومی سے کتنا تعلق ہے. کیا واقعی اکانومی اتنی زیادہ ہماری جو ہے 3-4 سالوں میں 2 سالوں میں اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ وہ ڈبل ہو جائے سٹاک مارکیٹ. ایک انڈیکیٹر ضرور ہے لیکن اس کو جو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا کراچی سٹاک ایکسچینج ہے اس میں 100 انڈیکس جو ہے وہ بڑا ہے. 1,900 کمپنیاں جتنی بھی ہیں ان میں سے 300-400 میں ٹریڈنگ ہی نہیں ہوتی. جن میں ہوتی ہے تو ان میں کے حالات بھی اتنے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. تو یہ جو ابھی جو ہے اس میں سے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ 100 کمپنیاں جو ہیں 30-32 جو سیکٹر ہیں, ہر سیکٹر کی بڑی مارکیٹ کیپیٹلائزیشن کے حساب سے سب سے بڑی کمپنی ہر سیکٹر کی وہ علیحدہ کر کے تو پھر جو 800-900 رہ جاتی ہیں ان میں سے جو 65-70 جو کمپنیاں جو مارکیٹ کیپیٹلائزیشن کے حساب سے جس سیکٹر سے بھی ہوں ڈیفینیٹلی وہ اسی سیکٹر میں ہوں گی جن سیکٹر میں بوم ہے. تو ان کا یہ تقریباً پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ 90% 85% 90% جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی. دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ جو ابھی مارکیٹ میں جو تیزی ہے وہ جو ہے وہ 10 ایک کمپنیاں جو 50% سے زیادہ جو اس کو پروڈکٹ جو اس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اس میں جو ہے اینگرو یوریا ہے, اس میں فوجی فرٹیلائزر ہے, اس میں ماڑی گیس ہے, پھر جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پوری ہے, گیس کی جو OGDCL ہے, PPL ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے, UBL ہے, اور میزان بینک ہے یا بینکنگ سیکٹر آپ پورا ہی لگا لیں. سیمنٹ کی جو ہے کوئی انڈسٹریز ہیں. باقی جو ہے ایوریج ہے جو جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ اس کی 1-2 کمپنیاں لیکن وہ بھی اس میں نہیں آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 1000 کمپنیاں ہیں 1000 کمپنیوں میں سے یا 900 کمپنیوں میں سے صرف 10 کمپنیاں جو 50% اس کا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. ان کی وجہ سے وہ جس سیکٹر میں وہ موجود ہے ان دوسروں کے شیئر بھی, مثال کے طور پہ پیٹرو کیمیکل جو سیکٹر ہے اس کے سارے جو ہے اس میں تیزی کا رجحان ہے. یہ جو فرٹیلائزر کا سیکٹر ہے اس میں 2 کمپنیوں کی وجہ سے پورے سیکٹر میں تیزی کا رجحان ہے. اس میں بینکنگ سیکٹر کے جو ہے بہرحال وہ سارے کے سارے گورنمنٹ کی کمائی کے اوپر ہی ہیں تو وہ چل رہے ہیں. تو یہ کوئی اس طرح کی تیزی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہرحال بہتر ہوئی ہے دو فرنٹ پہ. ایک تو یہ ہوا جو بنگلہ دیش میں وہاں پہ ہنگامے ہوئے ہیں, وہاں جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے وہ وہاں سے کچھ کم ہوئی ہے. اس کے ہمیں آرڈرز ملے ہیں چونکہ 2013 میں تقریباً 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی پاکستان اور بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش جو ہے وہ 50 ارب سے اوپر چلا گیا. ہم نے ریورس گیئر لگایا, نون لیگ کی حکومت میں 18 ارب پہ آئی, 19 پہ آئی, 20 پہ 21 پہ آئی, تو دوبارہ سے کیا. تو ابھی جو ہے پچھلے سال ہم نے 30 ارب کی جو ہے ایکسپورٹ کی ہیں. تو ابھی جو تیسرا مہینہ اس سال کا اس فائنینشیل ایئر کا اس میں کوئی 10-12% کا جو ہے ایک جو ہے وہ ایکسپینشن نظر آ رہی ہے ایکسپورٹ میں. پھر دوسری جو بات ہے پچھلے سال کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس میں انڈیا نے اپنی چاول کی ایکسپورٹ کے اوپر بین کیا ہوا تھا. وہاں پہ الیکشن تھے تاکہ قیمتیں مستحکم رہیں یا نیچے رہیں. تو یہ بڑا مین سٹیپل فوڈ ہے انڈیا کا, پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ یا اس پورے جنوب مشرقی ایشیا میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہماری ایکسپورٹ جو چاول کی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کوئی
ریکارڈ ہوئی ہے 60,000 ٹن چاول ایکسپورٹ ہوا ہے جو کبھی بھی نہیں ہوا، تو ایک وہ بھی وجہ تھی۔ تیسرا جو ہے جو ریمیٹنسز ہیں وہ تو اتنی نہیں بڑھی تھی پچھلے سال، لیکن اس سال جو ہے وہ ریمیٹنسز زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ پچھلے سال ہمیں کوئی $2 ارب یا $2.25 مل گئے آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے۔ آئی ٹی سیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں، جو رائس سیکٹر، رائس جو ہے، رائس کی ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز، یہ مین ہیں جو ہماری جنہوں نے پچھلی دفعہ کنٹریبیوٹ کی یا ایک اسٹیبلٹی دی ہماری اکانومی کو۔ اس سال کی صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اب بھی حالات اتنے ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک تو وہاں گیس کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بڑھی ہے، اور پھر دوسری بات جو ہے وہاں ہنگامے بھی ہوئے، تو کچھ آرڈر جو ہیں اس بات کا امکان ہے کہ کچھ 10% to 15% ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو ہے ہماری جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا ایکسپورٹ میں۔ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو ایگریکلچر کی اگر ہماری یہاں پہ اچھی پروڈکٹ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ جو بہتر ہوتی ہیں، اس میں ہماری گندم ہے، چاول ہے، اور تیل کی جو بین الاقوامی سطح پہ جو قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے جو اچھا جو اس کا ایک جو امپیکٹ ہے وہ آیا ہے، کافی حد تک جو ہے وہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ جو امپورٹ کا بل ہے وہ کم ہوا ہے، تو اکانومی میں بہتری کے حالات موجود ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ ہماری جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے، وہ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں 30 40 50% کا اضافہ ہو جائے 2-3 مہینوں میں، اتنا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جو بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو ایک تو یہ پتہ ہو کہ اچھا فائنینشیل انالسٹ تو وہی ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں، جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایران اور اسرائیل کی اگر جنگ لگتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے یہاں پہ آئے گا، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، دوسری کموڈیٹی جیسے یوکرین کی وار کی وجہ سے ہوا ہے، تو سیاسی حالات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہماری جو تجارتی جو سسٹم ہے اس کا بھی ہمارے ملکوں کے ساتھ، کسی بھی ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کی جو ہے آگے آنے والے کیا سسٹم ہے، ہماری جو مثال کے طور پہ اگر کوئی نئی ڈسکوریز جیسے رپورٹ ہو رہی ہیں، اس سال بے شمار ڈسکوریز رپورٹ کی ہیں جو او جی ڈی سی ایل نے، پی پی ایل نے، اور انہیں کہ تیل اور گیس نکلا ہے، اس طرح کی جو ایونٹس ہیں ان کا بالکل صحیح پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس ہم اسکرپ میں ہم کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا جس کمپنی کے جو ہم شیئر لے رہے ہیں اس کے مالکان کون ہیں، اس کے شیئر ہولڈر کس گروپ میں ہیں، اور اس کی ہسٹری جو ہے ڈیویڈنڈ دینے کی کیا ہے۔ تو اوور آل جو ابھی ہم دیکھیں تو جو ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے جو ٹیکسٹائل ہے، جس کی 3 ہے، ٹیکسٹائل، اسپننگ، ویونگ اور کمپوزٹ، ان کا برا حال ہے بالکل، جو ہے وہ 150-200 کمپنیاں جو ہے فارغ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی جو کمپنیاں ہیں مختلف سیکٹر کی، ان کی کوئی حالات نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم یوں سمرائز کرتے ہیں کہ جو ہماری سٹاک مارکیٹ ہے وہ اس وقت جو ہے اگر کسی کو نیا اگر شیئر ایشو ہو رہے ہیں تو اس میں وہ لے لیکن وہاں پہ اگر لانگ ٹرم اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم اگر آپ کے پاس ہولڈنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے موضوع جو صورتحال کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے تو یہ سٹاک مارکیٹ بیٹھنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ فارن انویسٹمنٹ جو ہے، انویسٹر نے پچھلے دنوں جو ہے کوئی خاصی جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ انکیش کیا ہے، انہوں نے آف لوڈ کی ہے۔ تو ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ تیزی ہو سٹاک مارکیٹ میں تو کہتے ہیں کہ کریکشن ڈی ہو جاتی ہے۔ کریکشن مین کہ اس کو جو ہے ایک جگہ پہ وہ بیٹھایا بھی جاتا ہے، وہ لوگ اپنی پرافٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، کوئی اپنی پوزیشن اسکوائر کرتے ہیں۔ پوزیشن اسکوائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہنگے انہوں نے لیے ہوئے ہیں شیئر تو اس کی جگہ کوئی سستے لے لیے، کوئی بیچ کے نفع لے لیا، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، پرافٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں عام لے مین کا یہ بزنس نہیں ہے، لیکن اس میں جو میوچل فنڈز وغیرہ ہیں ان میں بھی دیکھ بھال کے جو ہے وہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ لیکن جو 5-6 موٹی چیزیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو، بجلی، گیس اور تیل کی قیمتوں کا، ہمیں جو ہے بینک ریٹ ہمارا کیا ہے، جو اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہوتا ہے سود کا وہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ کیسی ڈیلنگ ہے، جیو پولیٹیکل جو ہے آس پاس کیسے ہمارے
حالات ہیں، سیاسی حالات کیسے ہیں، کوئی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ہے کون سی پارٹی آ رہی ہے، کون سی ایون جو ہے یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی آ رہی ہے تو کون سی آ رہی ہے، کسی ایجیٹیشن کا ڈر تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر کے تو پھر جو اسٹاک ایکسچینج کی جو اینالسٹ ہیں یا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں وہ کوئی ایڈوائز دیتے ہیں، اور ایز خود جو ہے یہ ایسا بزنس نہیں ہے جس میں ہر کوئی کود جائے. تو یہ جو ابھی کی جو اسٹاک ایکسچینج کی جو کارکردگی ہے وہ 4.6 سیکٹر ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ان میں جو بینک کما رہے ہیں، بینکس کی جو آمدنی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہے، کوئی اکانومی سے نہیں ہے اتنی. وہ اگر بینکس کی اگر آئے تو اس میں 20% بھی جو ہے وہ اکانومی سے نہیں ہے یا بزنس سے نہیں ہے، وہ 80%، 75-80% وہ گورنمنٹ کی ہے. پھر جو ہماری فرٹیلائزر سیکٹر ہے اور پیٹروکیمیکل سیکٹر ہے، یہ جو ہے یہ 3-4 ہیں، یہ جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تیزی آن دی ہول اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ہے، نہ ہماری اتنی ابھی تک جو ہے وہ اکانومی اسٹیبلائز ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.